اگلا سوال، اگر بیوہ عورت عدت میں ہو تو اس کی بیٹی یا خاندان سے کوئی فوت ہو جائے یا قریب الموت ہو تو کیا وہ ان کو ملنے جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے جناب کہ خاتون کے لیے دوران عدت بغیر عذر شرعی اپنے گھر سے نکلنا یہ جائز نہیں ہے۔ اپنے خاوند کے گھر میں رہ کر اپنی عدت کو پورا کرے، اسی کے اندر عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بھی یہی سبق ملتا ہے۔ اگر کوئی خاتون عدت پوری نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جواب دہ ہے اور گناہ گار بھی ہے۔ دنیا داری کے حوالے سے اس پر بہت بڑی بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں، کیونکہ اسلام ایک عین فطرت کے مطابق دین ہے۔ تو یہ اگر ایسی صورتحال کے اندر گھر سے نکلے گی رات کے اندھیرے میں یا اپنی عدت کو پورا نہیں کرتی تو کل کو اگر یہ کسی اور جگہ نکاح کرتی ہے یا اگر بالفرض نکاح نہ بھی کرے تب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، گناہ گار تو ہوگی، لیکن یاد رکھیں گناہ گار ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر بھی اس پر بہت بڑی بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ بغیر عذر شرعی گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ عذر شرعی کیا ہے؟ اب اس کو دیکھنا ہے جناب۔ دوائی لینے کے لیے بیمار ہو جاتی ہے تو دوا لینے کے لیے جناب باہر جا سکتی ہے، اور کوئی ایسا عذر بن جائے تو اگر بالفرض اس کا گھر سے نکلنا ضروری ہو گیا، کوئی ایسا قریبی رشتہ دار جو قریب المرگ ہے اگر اس کے پاس نہیں جاتی، دل بے چین ہوتا ہے اور جناب اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے اور بہت ساری خرابیاں اس میں آ سکتی ہیں، تو عذر شرعی کی بنا پر اپنے دل کی تسکین کے لیے قریبی رشتہ دار، لیکن یاد رکھیں ایسے ہی نہ جائے بلکہ دن کے اجالے میں جائے اور ایسے ہی واپس آ جائے، رات کہیں پر نہ گزارے، تو ایسی صورتحال کے اندر گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن اس کا گھر کے اندر رہنا یہ بہتر ہے۔ اگر اس بنا پر باہر چلی گئی تو اس کو ہم دوائی کے زمرے میں لیں گے، دوائی پر قیاس کرتے ہوئے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنی دیر کے لیے دن کے اجالے کے اندر باہر جا سکتی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اگلا سوال، صاحب خان حافظ آباد سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اپنے فوت شدگان والدین کے لیے نوافل کی نیت کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی بندہ اگر اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے اچھے عمل کا ثواب جو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر سکتا ہے بندہ کہ مولا کریم جو ثواب تو اپنی شان کے مطابق مجھے عطا فرمانے والا ہے، میں اس ثواب کو فلاں اپنے عزیز کے لیے ہبہ کرتا ہوں، ایصال کرتا ہوں، پہنچاتا ہوں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کے نیک عمل کا بدلہ، اس کا فائدہ پہلے اس کو ہوتا ہے، اس کے بعد جس کو پہنچانا چاہے یہ پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نیت اس کی نہیں ہوگی جناب کہ لازمی طور پہ نوافل کے اندر نام لیا جائے کہ فلاں کی طرف سے یہ نفل پڑھ رہا ہوں، مطلقاً نفل پڑھ لے، اس کے بعد ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، مولا کریم یہ جو بھی اس کے دل کی آرزو ہے، کوئی دعا ہے تو اس دعا کو مانگ کے ثواب یہ کسی کو ہبہ کر سکے۔ مطلقاً آپ نوافل کی نیت کریں، مطلقاً سے مراد جیسے عام نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح نیت کر لیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دیں، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال وائس نوٹ میں ہمیں موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں، آپ سنیے گا۔ وعلیکم مفتی صاحب، آپ سے ایک مسائل کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ میری محبت ہو گئی ہے اور وہ اس کی شادی ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ شادی شدہ ہے، لیکن اس کا جو شوہر ہے وہ بیچارہ ضعیف ہے، یعنی کہ 70-75 سال کا جو ہے نا وہ بوڑھا ہے، اور اس کو فالج کا مسئلہ ہے، وہ ایک جو ہے نا چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، تو وہ نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے۔ تو اب اس کے ساتھ وہ مجھے پسند کرتی، میں اسے کرتا ہوں، تو اس سے طلاق لینے کا کوئی طریقہ کار ہو یا
اس سے جو ہے نا کس طریقے سے وہ طلاق لے، تاکہ جو ہے نا وہ اگر کھلم کھلا طلاق لیتی ہے تو ڈرتی ہے کہ اس سے گھر سے نہ نکال دے، کیونکہ اس کے جو ہے نا دوسرے لوگ ہیں، اس کے آدمی کے جو شوہر ہے، اس کے دوسرے بھائی ہیں، وہ جو ہے نا بڑے وہ اثر و سوق والے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ جب تک یہ شوہر زندہ ہے تب تک اس کو بات کو میں نہ چھپانا چاہتی ہوں، تو وہ اس کے سامنے یہ بات کہہ بھی نہیں سکتی کہ آپ مجھے طلاق دیں۔ تو آپ کوئی اس کا حل نکالیں کہ کس طریقے سے وہ عورت اس سے طلاق لے لے، کورٹ کے ذریعے کس طریقے سے، تاکہ وہ جو ہے نا دوسرا نکاح کرے۔ اب وہ مردانہ جو ہے نا مردانہ وہ کام جو ہوتا ہے اس سے بھی جو ہے نا وہ خارج ہے، تو آپ مشورہ دیں کہ یہ کس طریقے سے کام ہوگا۔ جی مفتی صاحب، اس بھائی کا یہ سوال ہے کہ مجھے ایک عورت سے محبت ہو گئی تو لیکن اس کی شادی کسی ضعیف کمزور فالج زدہ آدمی سے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اس سے طلاق لینا چاہتی ہے مگر اسے خفیہ رکھ کر دوسرا نکاح بھی مجھ سے کرنا چاہتی ہے، میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، لیکن وہ ڈر رہی ہے کہ اگر میں نے طلاق لے لی تو وہ جو اس کا شوہر ہے اس کے دوسرے بھائی بڑے اثر و رسوخ والے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا دیں گے۔ اب وہ خفیہ رکھ کر طلاق لینا چاہتی ہے اور دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے، اس بارے میں وہ آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی عجیب کہانی ہے جناب آپ کی۔ عجیب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جب تک ایک خاتون کسی دوسرے مرد کے نکاح میں ہے تب تک وہ تمام دوسرے مردوں کے اوپر حرام ہے جناب، تو اس لیے ایک حرام چیز کے ساتھ محبت کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دل اپنے کنٹرول میں نہیں بھی ہوتا، تو اس کو جناب قابو میں کریں۔ اپنی خواہشات کو قابو کرنے کا نام ہی اسلام ہے۔ ہماری تو خواہشات بعض دفعہ بڑی عجیب عجیب ہوتی ہیں، تو اس لیے اس خاتون کو جناب آپ اس سے رابطہ بالکل منقطع رکھیں، اس کو اس کے خاوند کی خدمت کرنے دیں، کیونکہ خاتون کے لیے جنت اس کے خاوند کی خدمت کے حوالے سے ہے۔ اگر کوئی خاوند یا کوئی خاتون اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا تو اس کے لیے جناب جنت ہے، تو آپ اس کی جنت کو کیوں جہنم بنانا چاہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی خاوند حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو جناب خاتون کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں رجوع کرے اور تنسیخ نکاح کی ڈگری کو جاری کروا لے۔ خلا تو تب نافذ ہوگا کہ جب زوجین کے مابین رضامندی ہو، تب خلا نافذ ہوتا ہے۔ یا تو وہ خاتون اپنے خاوند سے خلا لے لے رضامندی کے ساتھ، یا پھر عدالت میں اپنا جو بھی اس کا معاملہ ہے اس کو پیش کرے اور قاضی یا جج صاحب جناب ایک تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کر دیں گے۔ عدت پوری کرنے کے بعد پھر وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، لیکن کسی کا گھر خراب نہ کریں جناب۔ بعض دفعہ یاد رکھیں کہ ایک خاتون کے اوپر خاوند کا سایہ جو ہے نا یہ بھی بڑی چیز ہے۔ تاہم اگر خاتون واقعتاً کسی عذر کا شکار ہے، کوئی اس کی حقوق میں سے کوئی حق ادا نہیں ہو رہا تو اس کے پاس یہ اختیار ہے، لیکن آپ اس کو فورس نہ کریں۔ ہمارا یہ مشورہ ہوگا آپ کو کہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں،